بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے بھائی بہت ہی محترم جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں پہلا جملہ یہی کہوں گا، عاش سعیداً ومات شہیداً۔ ہم دعا تو کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما، اور جنید بھائی اس کا مصداق بن کے چلے گئے، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت پا کے چلے گئے۔ ابھی 12 ربیع الاول پہ ARY میں ہم نے آنا تھا ایک ساتھ۔ آج کا دن ہمارا طے تھا کہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ کچھ بچوں کے ساتھ میں نے ابھی نیا والیوم پڑھا تھا، جنید بھائی کو حج کے سفر میں سنایا تھا، اور آج ہم نے اس کی مشق کرنی تھی کہ 12 ربیع الاول کو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ کہنے لگے مولانا بس جان کا زور لگائیں گے، 12 ربیع الاول کو بہت جذبات تھے ان کے۔ میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ قدر اللہ ما شاء، بس جو اللہ چاہے، اس میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں نعم البدل بھی عطا فرمائیں گے۔ اس بار حج کے سفر میں جب وہاں بیان کے لیے آیا عزیزیہ میں، 2.5 گھنٹے تک جنید بھائی بیان کرتے رہے، میں بھی ساتھ پڑھتا رہا۔ مجھے کہنے لگے، تقریباً ہر سال ہی الحمدللہ میرے پاس وہاں حج پہ آتے تھے تو بہت خوش تھے۔ کچھ روز پہلے فون پہ کہہ رہے تھے کہ وہ حج کے پروگرام کا ذائقہ اب تک زبان سے نہیں گیا۔ تو ایک بڑی ہماری بھی، جیسے اور لوگ بھی بتا رہے ہوں گے، اپنی اپنی ہر کسی کے ساتھ محبت تھی، ہر کوئی اپنے جذبات بیان کر رہے۔ تو میں ان کے ساتھ شروع میں، ابتدا میں جنید بھائی نے خود کہا کہ میری نعتیں سن کے وہ نعتوں کی ایک محبت، ایک تڑپ ان کو وہ پیدا ہوئی تھی، جو ہماری نعتیں پھر اس میں معاون ثابت ہوئیں۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پڑھتے تھے، میں ان کی بہت ساری نعتیں پڑھتا تھا۔ لیکن آج میرے ایک دوست ہیں، میرے شاعر مولانا عبدالسمیع، ان سے کہا تھا کچھ اشعار تیار کریں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کل جنہوں نے بھی تیار کیے ہیں۔ جنید بے شک عظیم ہی تھا، جنید اب تو عظیم تر ہے۔ پہلے عظیم تھا، اب عظیم تر ہے۔ ایسی زندگی اللہ نے نصیب کر دی۔ جنید بے شک عظیم تو تھا، جنید اب تو عظیم تر ہے۔ یہ راستہ ایسا معتبر ہے، محبتوں کا حسین سفر ہے، کہ ایک جانب نبی کا در ہے تو دوسری سمت رب کا گھر ہے۔ جنید بے شک عظیم تو تھا، جنید اب تو عظیم تر ہے۔ کہاں سے چل کر کہاں پہ آیا، خودی میں ایک انقلاب لایا۔ خدا نے دعوت میں یوں لگایا کہ اپنے رستے میں پھر چلایا، اسی کے رستے میں در بدر ہے۔ جنید بے
شک عظیم تو تھا جنید اب تو عظیم تر ہے چلا تو اسلام ہی کی خاطر پھرا تو اسلام ہی کی خاطر گرا تو اسلام ہی کی خاطر اور کٹا تو اسلام ہی کی خاطر لہو سے اب جسم تر بتر ہے جنید بے شک عظیم تو تھا جنید اب تو عظیم تر ہے اور جنید تیری حسین یادیں بتاؤ کیسے انہیں بھلا دیں خدا کی جنت سجی ہوئی ہے تجھے بھی جنت کی سب دعا دیں تو خوش نصیب آہ کس قدر ہے جنید بے شک عظیم تو تھا جنید اب تو عظیم تر ہے اور یہ راستہ حق کا راستہ ہے یہ قافلہ حق کا قافلہ ہے یہاں پہ مٹتا نہیں کوئی یہ ضابطہ حق کا ضابطہ ہے جو کٹ گیا وہ ہوا امر ہے جنید بے شک عظیم تو تھا جنید اب تو عظیم تر ہے اور بھائی جنید کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جس مقام پہ جہاں بھی جیسے بھی جو جوڑا تھا ان کے لیے بھی ایک پیغام پیش کر رہا ہوں جو اور بھائی بھی توبہ کر لے جنید کی مثل وہ بھی چمکے جو اور بھائی بھی توبہ کر لے جنید کی مثل وہ بھی چمکے اسی کی مانند وہ بھی چہکے شہادتوں کے لہو سے مہکے یہ جذبہ کتنا ہی پر اثر ہے جنید بے شک عظیم تو تھا جنید اب تو عظیم تر ہے یہ راستہ ایسا معتبر ہے محبتوں کا ہنسی سفر ہے کہ ایک جانب نبی کا در ہے تو دوسری سمت رب کا گھر ہے جنید بے شک عظیم تو تھا جنید اب تو عظیم تر ہے یہ صرف اشعار نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت ہے مجھے یاد ہے جب حج میں ہمارے گروپ میں بیان کرنے آئے تھے جنید بھائی میں نے ایک نعت کی فرمائش کی جنید بھائی سے تو وہ رو پڑے سب مجمع دیکھ رہا تھا سارے حاجی دیکھ رہے تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں پڑھے تھے کہ جب بڑے حالات آ گئے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے مجھے گستاخ کہنے لگے تو مجھے کہنے لگے جنید بھائی کہ یہ گستاخی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر عشق کیا ہے اگر یہ گستاخی ہے تو پھر عشق کیا ہے پھر عاشق ہے کون
ذرا ہم سوچیں اس بات کو. پھر عشق کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام ہے عشق؟ میرے نبی کی جو زندگی تھی جو قربانیوں سے بھری ہوئی تھی اس کی طرف وہ چل پڑا تھا. تو اس وقت میں نے کہا جنید بھائی یہاں پر سنائیں آپ. تو انہوں نے پڑھا تو میں بھی ساتھ پڑھنے لگا. رو رو کے وہ پڑھ رہے تھے. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم. ان کی ہر نعت میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے تا قیامت جنید بھائی کی یہ نعتیں چلتی رہیں گی اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی رہیں گی. جب بھی کوئی آدمی مدینے کے سفر پہ جائے گا تو بے ساختہ وہ کہا کرے گا محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، بلکہ آج میں یہ کہنے لگا ہوں فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا جنید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا جنید آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. اللہ رب العزت جنید بھائی کے مشن کو آگے لے کے چلنے والا بنا دے. جنید بھائی کی جو باتیں تھیں، جن سے جو ارادے لیے تھے، اجتماع کے ارادے جیسے کچھ آ رہے ہیں ان کے دوستوں کی باتیں سامنے، اللہ تعالیٰ کرے جنید سے محبت کرنے والے جنید کے کام میں لگ جائیں. جنید کا کام نبی کا کام تھا. جنید اسی کام کو لے کے چلا جو میرے نبی نے کیا تھا. اللہ اکبر. اس موقع پہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. مکہ مکرمہ میں ایک دعوت میں تھے، کھانا لگا ہوا تھا. کھانے کے بعد کسی نے پوچھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین کھانا سنت ہے؟ تو مولانا ایک دم ٹھہر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے میاں سنت تو فاقے کرنا ہے، سنت تو فاقے کرنا ہے. آج ہم نے دین کو جو میرے مزاج کے مطابق ہے تو بس وہ دین ہے، جو میرے مزاج پہ نہیں آتا وہ دین نہیں. صحابہ اپنے کو دین کے مزاج پہ لاتے تھے، دین کو اپنے مطابق نہیں لاتے تھے. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جب کسی کی بات کو سنو تو کچھ دیر کے لیے سوچو کہ ہمیں غلط رستے پہ تو نہیں چلا رہا، کہیں ہم اس کی سن کے ایسی گمراہ تو نہیں ہو رہے. کچھ پل کے لیے سوچو، اس کو تولو سنت کے ترازو میں. یہ کام میرے نبی نے کیا تھا، یہ کام میرے نبی کے صحابہ نے کیا تھا، تابعین تبع تابعین نے کیا تھا، ائمہ اولیاء نے کیا تھا سر آنکھوں پر علی الرأس والعین میں بھی کروں. نہیں کیا تو میرے دوستوں ذرا بچ کے چلو. حالات فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ہر آن گھر گھڑی ہر پل حفاظت فرمائے اور 100% سنت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ پاک جنید بھائی کی اہل خانہ کو خوب صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی اللہ ان کے نقش قدم پہ چلائے اور اسی کی طرح چمکتا دمکتا رکھے. ہمیں ہماری نسلوں میں اللہ کوئی مشرک پیدا نہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. آخر میں دعا کر لیتے ہیں.
اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم دقر ميزانه. اللهم يسر حسابه ويمن كتابه وثبت على الصراط أقدامه وأنت راض عنه يا رحمن وأنت راض عنه جميع المسلمين يا رحمن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.